ایک ایسی خوفناک مخلوق جب اس روئے زمین پر نکلے گی تو ہر چیز کو نکل لے گی. کوئی انسان، حیوان، چرند پرند، کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گی. اس مخلوق کے نکلنے کے بعد ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہوگی. یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. اس کے متعلق کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی. حقیقت میں بھی کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہر چیز کھا جائے گی؟ اگر آپ اس بارے میں نہیں جانتے تو ہم آپ کو آج اس کی حقیقت بتائیں گے، اور اس کا وجود بھی موجود ہے. اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ہماری اسی دنیا میں موجود ہے. پیارے دوستو، جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ آج بھی قید میں ہے. وہ مخلوق ہمارے درمیان موجود بھی ہے، اور اس کو قید کس نے کیا، اور اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے، اور اللہ نے اس مخلوق کو قید کیوں کر رکھا ہے. ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے والے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھیں. پیارے دوستو، یہ وقت بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. بہت قریب ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے اور بالآخر اس خوبصورت دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ فنا ہو جائے گا. دنیا کی اس تباہی میں ایک بہت بڑا کردار اسی قوم کا ہوگا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں. پیارے دوستو، یاجوج ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے متعلق سب جاننا چاہتے ہیں. وہ گروہ کہاں ہے اور کس جگہ پر قید ہے، اور اس کو قید کس نے کیا ہے، اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہے، اور اس گروہ کے لوگ کتنے وحشت ناک ہیں. جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کس قدر تباہی و بربادی پھیلائیں گے. یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی. یہ قوم دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ملتا ہے. حضرت ام حبیبہ بیان فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جاش نے فرمایا، ایک دن حضور اکرم گھر میں گھبرائے ہوئے تشریف لائے. حضور اکرم کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، کہ ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو جوڑ کر فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل چکی ہے. پیارے دوستو، یاجوج ماجوج دو مرد ہیں جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں. انہیں یاجوج ماجوج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور جسامت کے لحاظ سے بہت سخت جان ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اب سے لے کر قیامت تک تمام دنیا کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام دنیا کا بچے گا. اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مخلوق تعداد میں کتنی زیادہ پائی جائے گی. یاجوج ماجوج قوم ایسی ہوگی کہ ان کی شکل و صورت اور حیت کیسی ہوگی. تو روایات میں کہ ایک گروہ ان میں سے بہت لمبا ہوگا جو حشرات الارض ہوگا، جو زمین پر موجود کیڑے مکوڑے سب کو کھا جائے گا. یاجوج ماجوج کی نسل میں سب سے زیادہ 1 سال بڑھتی ہے ان کی عمر. یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے. اس مخلوق کے اندر کچھ گروہ کے سنگ بڑے بڑے دانت اور دم بھی ہیں اور یہ کچا گوشت کھاتے ہیں. پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کے 40 گروہ ہیں. ان سب کی خلقت اور شکل و صورت ایک دوسرے سے الگ ہے. ان سب کا بادشاہ اور زبان بھی الگ الگ ہے. ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار پر ہوتا ہے. یہ قوم اتنی بدتر ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں، اور ہر گروہ کے اندر 4 لاکھ افراد ہیں، اور اس قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 اولاد نہ دیکھ لے.
یاجوج ماجوج میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو بالشت پر جتنا ہے، اور ان کے چرندوں جیسے پنجے ہیں اور درندوں جیسے دانت ہیں، اور ان کے لمبے لمبے ہیبت ناک بال ہیں جو ان کو سردی سے بچاتے ہیں۔ ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان میں سردی اور دوسرے میں گرمی بسر کرتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سوتے وقت ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کو اوپر اوڑھ کر سوتا ہے۔ اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو وہ خود ہی سے کھا لیتے ہیں۔ حضرت کرما بیان فرماتے ہیں کہ شب اسرا کی رات اللہ نے مجھے یاجوج ماجوج کی طرف بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطان کے ہمراہ دوزخ میں جائے گی۔ پیارے دوستو، اس قوم کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین سکندر نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا، اور وہ آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے۔ ایک مقررہ وقت پر اللہ ان کو آزاد کر دے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج روز دیوار کو چاٹتے ہیں، اور رات کو روزانہ ان کا سردار کہتا ہے چلو اب باقی صبح کریں گے، تو وہ صبح سو جاتے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو باقی کی دیوار ویسی ہی ملی ہوتی ہے جیسی انہوں نے رات کو چھوڑی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے ایک دن جب وہ سارا دن دیوار کو توڑ توڑ کر تھک جائیں گے تو سونے سے پہلے ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ اس کو کل کھائیں گے، تو ایسا کہنے سے وہ دیوار واپس اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوگی بلکہ کھائی ہوئی ہوگی، اور صبح وہ اللہ کے حکم سے اس دیوار کو گرا دیں گے۔ جب وہ کرۂ ارض پر نکلیں گے تو تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آ جائے گا، اور یاجوج ماجوج سمجھنے لگیں گے کہ انہوں نے آسمان والوں کو قتل کر دیا اور وہ غالب آ گئے آسمان پر۔ اس قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمان کوہ طور پر پہنچ چکے ہوں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحر شبریہ سے گزر رہی ہوگی تو سارا پانی پی جائے گی، اور دوسری جماعت وہاں آئے گی تو کہے گی یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی، قتل و غارت کرے گی۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور دوسری جانب اللہ کے حکم سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور وہ خود ہی مر جائیں گے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ زمین پر آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، اور ایک بالش بھر بھی جگہ خالی نہ ہوگی، اور ساری زمین بدبودار ہو چکی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پھینک دیں گے، اور پھر آسمان سے بھرپور بارش ہوگی اور جس سے زمین ہر جگہ ہریالی کر دے گی۔ یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے بڑی نشانی۔ اللہ ہمیں اس طرح کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔